بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور بنو آدم کا بہت ہی عظیم شرف بیان فرمایا ہے. اس میں ہماری تاریخ بھی ہے، انسان کی تاریخ ہے، اور اس میں پھر وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق اور ان کے وسائل کا بیان فرمایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تو یہ وہ مکان تھا جس میں کہ انسان نے رہائش کرنی تھی، اور جس مکان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے مناسب بنایا اور اس میں نعمتوں کی فراوانی رکھی، جو انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی مناسب اور بہت ہی معاون ہے، جس میں انسان کی افزائش بھی ہے، اس کی نسل کی، اور اسی طرح سے اس کی روحانی اور مادی ترقی کے اسباب بھی موجود ہیں. تو اس مکان کے بعد اب مکین کا ذکر ہے یہاں پر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہی زمین جس کا ذکر پہلے ہو چکا. اب اس زمین کی سب سے اہم مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کا مکلف ٹھہرایا ہے، اس کا ذکر ہے، اور اس کی حیثیت کا ذکر ہے، اس کے شرف کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام ہم سب کے والد کا ذکر ہے، اور اس تاریخ کا ذکر ہے کہ جس کو انسان کبھی بھی اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا، اور اس اصل کا ذکر ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی عقل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے بارے میں نہ بتاتے. اور وہ ہمارے باپ ہیں، نبی مکلم ہیں، آدم علیہ السلام، جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام فرمایا، اپنے ہاتھ سے ان کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا اللہ رب العزت نے. بہت عظیم شرف ہے آدم علیہ السلام، اور اس کے ضمن میں پھر بنی نوع انسان کا. تو ہمارے والد کا ذکر ہے جن کی طرف ہم سب منسوب ہوتے ہیں. یا بنی آدم، یا بنی آدم، یہ خطاب ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا. اس فضیلت کا بیان ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اور جب کہا تیرے رب نے، کن سے کہا؟ فرشتوں سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، جانشین. قالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. کیا تو بناتا ہے اس زمین میں جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ناحق کثیر خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور جب کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تیرے لیے، خود کو تمام رذائل سے پاک کرتے ہیں تیرے لیے. وَنُقَدِّسُ لَكَ. قال، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے، اس کا علم رکھتا ہوں جس کا علم تم نہیں رکھتے. اختصار کے ساتھ. اور ہمارا آج کا درس جو ہے وہ اسی آیت پر مشتمل ہے
اس لیے کہ اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے جو 3-4 آیات میں بیان ہوگا، تو یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ملائکہ، ملک، ملک، اس کا جو اصل ہے وہ علوکہ یعنی رسالہ ہے، پیغام رسانی، وہ اس کی اصل ہے ملک۔ ملائکہ، تا جو لگی ہوئی ہے نا، یہ تانیث یا مؤنث کی نہیں ہے، جمعیت کی تا ہے۔ تو جیسا کہ بعض مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں خیال کرتے تھے، تو ان کو مؤنث قرار دیتے، جو کہ جہالت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، کس سے کہا؟ ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں، تخلیق کرنے والا ہوں خلیفہ، ایک خلیفہ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یہ ان کا جواب تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اظہار کے بعد، ان کا قول ذکر ہوتا ہے۔ اذ جو ہے نا، اذ، جیسا کہ جملہ یہ اذ سے شروع ہوتا ہے یہاں پر، اس کے بعد یعنی اذ ہے کیا، پہلے تو تھوڑا سا یہ سمجھیے ذرا اس بات کو۔ اذ جو ہے یہ ماضی کے زمانے پر دلالت کرتا ہے، پاسٹ میں کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس میں ابہام ہے، بہت جنرل ہے، یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم یہ ڈیفائن نہیں کرتا پاسٹ کا، ماضی کا، کہ ماضی کے کس وقت میں کوئی کام ہوا، کوئی خاص وقت آپ کے سامنے آ جائے۔ صرف اذ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ایک اور جملہ نہ لایا جائے جس کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ۔ جیسے یہاں پر کیا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ قول تھا نا، جب اللہ نے یہ فرمایا، فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ جو قول، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کہنا تھا نا، یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ اگر صرف اذ پہ چھوڑ دیا جائے تو ماضی کا کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے، اس میں ابہام ہے، اس میں ابہام ہے۔ لیکن جب ساتھ وہ جوڑ دیا اور یہ ملا دیا، ایک جملہ آ گیا ساتھ اس کے، تو اس نے بتایا کہ یہ ماضی کے کس وقت کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس سے ماضی کا وہ وقت متعین ہو گیا، تو یہ تو وقت متعین ہو گیا۔ وقت کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں، عربی میں کیا، اردو میں بھی کہتے ہیں ظرف، کیونکہ وہ ایک پیرامیٹر ہے نا، ٹائم بیسیکلی۔ اب اس ظرف میں کوئی مظروف بھی ہے، کوئی کام بھی تو ہوا ہے نا، کہ وہ چیز جو ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اذ کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ ماضی کا کیا وقت ہے، یعنی جیسے یہاں پر آیا، اور اس کے بعد ایک اور جملہ آتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت میں کیا کام ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگلا جملہ کیا ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تو کیا ہوا اس وقت میں؟ فرشتوں نے جواب میں یہ کہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا اسلوب یہ ہو سکتا ہے، ترکیب اس کی عربی کے پہلو سے یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس ترکیب کو اکثر مفسرین نے، محققین نے پسند نہیں کیا۔ اور بھی تراکیب ہیں اذ کی قرآن کریم میں، اور بھی اس کے انداز ہیں اس کو سمجھنے کے، اذ کے استعمال کو، لیکن یہ ایک عام انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ اس انداز کو لیں گے، اس اسلوب کو لیں گے، تو اس میں ایک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں کوئی کام ہوا ہوتا ہے، اصل اہمیت اس کام کی ہوتی ہے۔ ایسی ہے نا، مثلا میں کہتا ہوں کہ جس وقت زید آیا تھا تو یہ ہوا تھا، تو زید کے آنے کا میں نے ٹائم بتا کر آپ کو ایک بتایا کہ اس وقت میں کچھ ہوا تھا، تو جو ہوا تھا اس کے بعد جو میں انسیڈنٹ کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت میں، وہ اصل ہے۔ ایسی ہے نا، تو اگر میں یہ کہوں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ سارا جملہ ایک ٹائم بتاتا ہے ماضی میں، کہ اس وقت میں جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا اس وقت میں؟ یہ ہوا کہ فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے یہ کہا، تو فرشتوں کا کہنا پھر اصل ہو جائے گا۔
کہ یہ ساری بات جو بیان کی گئی ہے وہ فرشتوں کے اس قول کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اس ماضی کے وقت میں فرشتوں نے جو کہا تھا اس قول کو بیان کرنے کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے. اگر آپ کو میری بات 50% بھی سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کچھ فقہ لغہ کی بات ہے, جان کر میں یہ کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو 100% سمجھ نہیں آئے گی, لیکن کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے, یہ مجھے اندازہ ہے. اور اس طرح کسی نے سمجھانا بھی نہیں ہے آپ کو اتنے پیار بھرے انداز میں. وہ دقیق قسم کی بحثیں ہوتی ہیں کتابوں کے اندر, وہ لکھی ہوتی ہیں, تو اتنے اچھے انداز میں جو آپ کو میں کھول کر بیان کر رہا ہوں, اپنی تعریف نہیں کر رہا, صرف اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کو احساس ہو کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو پڑھنا بھی ہے شوق سے, ایک رغبت دلانے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر جو فرشتوں کا قول ہے نا وہ اہم ہو جاتا ہے. وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارا کلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع کیا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, وہ سارا جو بیان ہے وہ صرف اس لیے ہی ہے, اس کا جو فوکس ہے وہ فوکس اس کے اوپر ہے, وہ مرکوز اس پر ہوتا ہے کہ فرشتوں نے پھر کیا کہا, ان کا قول کیا تھا. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا, کہتے ہیں یہ ترکیب مناسب نہیں. تو پھر کیا ہم نے کہا کہ پھر کون سی ترکیب مناسب ہے؟ وہ کہتے ہیں دوسرا انداز لو. اس کا ایک اور جو اسلوب ہے وہ کیا ہے, اس میں ہے کہ اس سے پہلے آپ اذکر یاد کرو, ایک لفظ ہے فعل, اس کو محذوف مانتے ہیں کہ وہ یہاں پر مذکور نہیں ہے, لیکن اس کو مانتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے, اس کو مان لو کہ وہ ہے. اذکر یاد کرو وہ وقت, کب؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل. اور قرآن کریم میں اس کا استعمال بڑا عام ہے, واذکروا اذ کنتم قلیلا واذکروا اذ انتم واذکر. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن بھی اسلوب ہے قرآن کریم کا, اور یہ بھی اکثر کثیر مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے اذکر کے ساتھ, کہ اذکر یہاں پر مذکور نہیں ہے, لیکن ذہنی طور پر مان لو کہ یہاں پر وہ موجود ہے. اور کلام کو سمجھانے کے لیے اکثر ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں ہمارے کلام میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ہم بولتے ہیں, ان کے پیچھے ایک بہت سا کلام انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ ہے, اور اس کے بغیر اس کلام کا معنی صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور میں نے عرض کیا قرآن کریم میں اس کا استعمال موجود ہے. اذکر یا اذکرو جو ہے اذ سے پہلے آتا ہے. تیسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے جو شاہ ولی اللہ نے اختیار کیا, اور وہ بھی بڑے ایک عظیم مفسر ہیں. کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدائع القرآن میں سے ہے. یہ اذ کے ساتھ جو بات آتی ہے نا قرآن کریم میں بار بار, یہ عرب کے عام اسلوب میں اس طرح سے معروف نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ جب کوئی نئی بات یا ایک واقعے کے مختلف پہلوؤں کو جو آپس میں مختلف ہوتے ہیں, مختلف جہات سے ڈفرینشیٹ کرنا ہو, ان کا باہمی فرق کرنا ہو, تو اذ کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے کہ پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, اور جب یہ ہوا, اور جب یہ ہوا. تو اذ صرف بتاتا ہے کہ ایک نئی بات اب شروع ہونے جا رہی ہے, ایک نیا سبق ہے, ایک موضوع اس اعتبار سے اہم ہے. تو اس میں کسی قسم کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہر صورت کیا معلوم ہوا کہ ایک اہم ترین واقعے کی طرف اشارہ ہے. خلاصہ یہ ہے ساری بات کا, ایک اہم ترین واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ ماضی میں ہوا اور اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ کے تحت ہوا. اور وہ کیا واقعہ تھا کہ اللہ نے خطاب فرمایا فرشتوں کو, مخاطب فرمایا. اللہ نے فرشتوں کو خطاب فرمایا, ان سے کلام فرمایا, تو فرشتے پھر اللہ کے کلام کرنے کے بعد جو ہے وہ شرف حاصل کر گئے, کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا شرف ہے, بہت بڑا ہے یا نہیں. تو فرشتے مکلم ہیں, اور آدم بھی نبی مکلم ہے جن سے اللہ نے کلام کیا. اور پھر ایک نبی جو بہت ہی مشہور ہیں, بلکہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام, جن کا لقب ہی کلیم اللہ ہے, وہ کون ہے؟ موسیٰ. اللہ سے بات کرتے, ہم کلام کرتے, جب چاہتے اللہ سے ہم کلام ہوتے. اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکلم ہیں, آپ نے بھی اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل فرمایا معراج کی رات. جب ہماری نمازوں کے لیے تخفیف کے لیے آپ بار بار جا رہے تھے نا کہ نمازیں کچھ کم کر دیں, امت نماز نہیں پڑھتی, 50 زیادہ ہیں اور 5 بھی نہیں پڑھتی, تو بار بار آپ جاتے اللہ سے جو ہے وہ درخواست کرتے. تو یہ ایک شرف ہے. اور فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فی الارض, زمین میں, الارض, ارض سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں سے اللہ جب فرما رہے ہیں کہ الارض,
تو ال لگا ہوا ہے. یہ ال کیا اشارہ کرتا ہے؟ ہاں خاص سے خاص تو ہماری ایک عام ترجمہ ہے نا. اسے بولتے ہیں کہ ذہن میں جو چیز حاضر ہوتی ہے نا, یہ ال اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. ال کیا کرتا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے اور فرشتوں کو بھی علم ہے کہ کس زمین کی بات ہو رہی ہے. اب چونکہ دونوں کو علم ہے نا, تو ال نے کیا کیا؟ اس کو اشارہ کر دیا. قرآن میں آتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کہ اس طرح ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. کما ارسلنا الی فرعون. اب جب یہ آیت پڑھی ہم نے تو ہمارے ذہن میں فرعون کی طرف جو رسول بھیجے گئے تھے وہ آ گئے ذہن میں, یہ نہیں آئے؟ آ گئے. وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو اگلی آیت نے فرمایا فعصا فرعون الرسول, اور فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی. وہاں الرسول لکھا ہوا ذہن میں آ گیا نا پہلے. اب وہ حاضر فی ذہن ہو گیا ہے, تو ال سے اشارہ کیا ہے اس کی طرف جو ذہن میں حاضر ہو گیا. ٹھیک ہوگی بات؟ تو الارض, آپ فرشتوں کو معلوم ہے کس زمین کی بات ہو رہی. وہ ہماری زمین ہے, یہی زمین ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا جعل لکم الارض فراشا. اللہ کے جو ملائکہ ہیں یہ کس سے تخلیق کیے گئے ہیں؟ نور سے. اور ان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا, نور سے تخلیق کیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ کی حکم کی سردابی نہیں کر سکتے, ان کی اس لسٹ میں نہیں ہے. یہ مکلف ہیں, یہ مکلف نہیں ہیں, شریعت کے مکلف نہیں ہیں. ان کے پر ہوتے ہیں کم از کم 2. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا. میں نے کہا تھا نا کہ یہ ملک اس کی اصل علو کا رسالہ ہے. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. 2 3 4 اور زائد جو ہیں, زائد کی کوئی انتہا ہمارے علم میں نہیں ہے, اللہ جانتا ہے. اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کتنے ہو سکتے ہیں. معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. فرماتے ہیں رأيت جبریل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. سورہ النجم. کہتے ہیں کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. فرمایا کہ علیہ 600 جناح, ان کے 600 پر تھے. اور فرمایا کہ ينثر من ریشہ التہاویل الدر والیاقوت, تو ان کے جو پر تھے نا, ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. سبحان اللہ. اور تہاویل عجیب و غریب رنگ تھے, جن کا وصف بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے. سبحان, کیا زینت دی ہے اللہ نے. فرشتوں کے سردار ہیں اور 600 پر ہیں. عظیم فرشتے ہیں, بہت بڑے فرشتے ہیں, طاقتور ہیں جبریل. اور اس طرح سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ کے ملائکہ اذ قال ربک للملائکۃ, تمام سے کہا, تمام فرشتوں سے اللہ کا یہ خطاب ہو رہا ہے. یہاں پر ہماری تاریخ انسانی جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. اور فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول ان کی تعداد کا ایک اندازہ بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. فرمایا اطوت السماء وحق لها ان تعط ما فيها موضع 4 اصابع الا فيه ملك واضع جبهته لله ساجدا, کہ آسمان جو ہے وہ چرچرا اٹھا ہے. اور حق تو یہی ہے کہ وہ اس طرح سے چیخ اٹھے, چرچرا اٹھے, کیونکہ کوئی 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر وہاں پر اللہ کا ایک فرشتہ سجدے میں گرا ہوا, اپنی پیشانی اس نے ٹیکی ہوئی ہے اللہ کے سامنے. اور بیت المعمور جو ہے آسمان میں, جو ان کا گھر ہے, بیت اللہ کے عین اوپر 70,000 فرشتے اس میں روز داخل ہوتے ہیں, طواف کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ جو ایک بار داخل ہوتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, نور سے تخلیق کی گئی ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون
اللہ کے معزز یہ بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اس سے پہلے ملائکہ موجود ہیں، اور کون سی مخلوق موجود ہے جو ہمارے علم میں ہے؟ جن موجود ہیں۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جنات کو اس سے پہلے تخلیق کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز تخلیق کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قُبِضَ۔ جمعہ کے روز تخلیق ہوئی، اور تخلیق کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوا وہ ادیم الارض یا ادما جو چمڑی ہوتی ہے، یا ادیم کہتے ہیں، یہ چھلکا ہے زمین کے اوپر کی سطح ہے۔ ادیم السما ہمارے سامنے جو آسمان کا ظاہر ہے اس کی اوپر کا جو لیئر ہے، تہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ آدم کے نام کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو اس زمین سے حدیث میں آتا ہے کہ نوا خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لی جس سے آدم کو تخلیق فرمایا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو وہ زمین کی جو مختلف صفات اور خاصیتیں ہیں نا، اس اعتبار سے پھر آدم کی جو اولاد ہے ان کے اندر بھی وہ صفات مختلف موجود ہیں ان کی تخلیق میں، خلقت میں۔ فرمایا جاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك، سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کچھ ان کے درمیان ہے۔ اور فرمایا اس طرح سے جیسے زمین کی صفات میں کچھ سخت ہوتی ہے زمین، اور کچھ نرم ہوتی ہے، اور کچھ اس کے درمیان ہوتی ہے، اور کچھ خبیث حصہ ہے زمین کا جو صالح نہیں ہے، نہ کچھ اگاتی ہے، اور دیگر اس میں ایسی خباثتیں موجود ہیں، اور ایک طیب حصہ ہے زمین کا۔ تو فرمایا یہ تمام صفات اس میں جمع ہوگی، مختلف انسانوں کے اندر مختلف صفات اس زمین کی اجزائے ترکیبی کے مطابق وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اس میں جمع ہو گئی۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ تراب مٹی ہے، جب اس میں پانی کی آمیزش کر دی گئی تو وہ طین بن گئی، پانی کے ساتھ جب اس کو نمی دی گئی تو وہ طین بن گئی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پڑے رہنے کے بعد وہ حمأ مسنون بن گئی، اس کا تغیر آ گیا، رنگ اس کا سیاہی مائل ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ آگ نے نہیں چھوا اس کو، اسی حالت میں وہ خشک ہو گئی تو صلصال کالفخار، سخت ہو گئی ٹھیکری کی مانند، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی تخلیق ہے، اور یہ جنات سے پہلے اللہ نے فرمایا ملائکہ کو، یہ کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ میں بشر بنانے لگا ہوں طین سے، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، ابھی کل ہی بات ہوئی ہے، سوا یہ فعل آیا تھا، شاید کچھ دوستوں کو یاد ہو۔ فاذا سویتہ کیا مطلب ہے؟ جب میں اس کو مکمل اعتدال کے ساتھ، کمال قدرت کے ساتھ اس کے اجزاء جو ہیں ان کو بالکل تناسب اور برابری کے ساتھ تشکیل دے دوں، تخلیق کر دوں۔ فاذا سویتہ ایک بات، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں اپنی طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، روح اللہ کا امر ہے نا، قل الروح من امری ربی، تو کیا کرنا ہے؟ فقعوا لہ ساجدین، تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے اس کے سامنے۔ سجدہ کون سا؟ تعظیم کا، تحیت، اجلال اور اکرام، عبادت کا نہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان امتوں میں تعظیمی سجدہ بھی روا تھا، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خامد کو یہ سجدہ کرے تعظیم کا، لیکن یہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے سوا کسی کا یہ حق نہیں ہے جھکنا، بلکہ رکوع کی حالت میں جھکنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، منع فرمایا۔ انحناء، یہ سلام کرنا ہے تو سلام اسلام کا اصول ہے، جھکنا جس سے منع فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں یہ روح ڈال دوں تو روح بڑی شان والی چیز ہے، تو تکریم ملتی ہے آدم کو روح کے ڈالنے سے، کہ سب اس کو سجدہ کرو۔
جیسے قبلہ ہے ہمارے لیے، اب یہ نہیں کہ میں قبلے کو معاذ اللہ آدم سے تشبیہ دے رہا ہوں، بات سمجھانے کی بات کر رہا ہوں ایک پہلو سے، قبلے کو کی طرف ہماری جہت ہے، ہم سجدہ اس کی طرف کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو کیا اس کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، ایک جہت ہے، ایک جہت ہے، اللہ نے حکم دیا، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، تو جن اس سے پہلے جو ہے وہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ فرشتوں کا مادہ نور ہے، جنات کا مادہ نار ہے، ان میں کچھ نہ کچھ مشابہت ہے یقیناً، آپ سمجھتے ہیں نار اور نور اور روشنی کے پہلو سے۔ البتہ نار میں طیش ہوتا ہے، اضطراب ہے، اور نور میں اس کے بالمقابل اس طرح کا اضطراب نہیں، روشنی ہے لیکن اس طرح کا طیش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مٹی میں کیا ہے؟ یہ دونوں مادے پھر بھی آپ دیکھیے کہ ان کے اندر بہت زیادہ یعنی تنوع نہیں ہے کہ مختلف چیزیں کا یہ مخلط ہو، ٹھیک ہے نا، نار ایک چیز ہے، نور ایک چیز، لیکن مٹی کے اندر جیسے میں نے حدیث آپ کو ذکر کی مختلف رنگ اور مختلف اس کی چیزیں ہیں، اس لیے انسان کے اندر بڑے رنگ مل جاتے ہیں آپ کو، اس میں منافق بھی بڑے ملتے ہیں آپ کو، منافق اتنا نفاق آپ کو جنات میں نہیں ملتا، بلکہ ان میں نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ اگر آپ نے کبھی آزمانا ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھیے، کبھی جنات پر قرآن پڑھیں، کبھی کسی میں جن آ جائے کسی انسان میں والعیاذ باللہ، تو قرآن پڑھیے تو وہ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ مخلوق، یا تو اسے قبول کرتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن انسان یہ قرآن سنتا ہے، سننے کے بعد اس کو بظاہر اس کا اثر بھی دکھاتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، لیکن دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اس کے، ایسے انسان بھی ہوتے ہیں۔ مٹی ہے نا، اس نے جذب کرنا ہے اپنے اندر، نور بھی جذب کرتی ہے، روشنی پانی بھی جذب کرتی ہے، اور اس طرح سے دیگر خباثتیں اور نجاستیں بھی جذب کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا نکالنا ہے باہر، وہ پھر اس کی اپنی صفت ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا حاصل کرنا ہے اور کیا پیدا کرنا ہے، اس کی اصل یہ مٹی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے۔ اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر یہ بھی سن لیجئے، کیونکہ بات ہو رہی ہے ہمارے بابا جی کی علیہ الصلاۃ والسلام، بہت خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو بہت حسن دیا، اپنے ہاتھوں سے جو بنایا، تو ہاتھوں سے جو اللہ کے بنا ہو اس میں حسن کیسے نہیں ہو سکتا۔ اور قیامت کے روز جو اہل جنت ہوں گے سب کو آدم علیہ السلام کا ایک قد دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی، فاستوى جالسا، تو وہ بیٹھ گئے، تو ان کو چھینک آئی۔ جب روح داخل ہوئی نا تو کچھ کا تغیر ہوا نا جسم میں، اس کا اثر ہی ہوا کہ انہوں نے چھینک لی، تو اللہ نے ان کو الہام کیا کہ الحمدللہ کہنا ہے، تو وہ بولے الحمدللہ۔ پہلا کلمہ کیا تھا ہمارے باپ کے جو زبان مبارک سے نکلا؟ الحمدللہ، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، پہلے بھی اللہ کی حمد اور آخر بھی، یہ سب کچھ اللہ کی حمد ہے، کائنات بنائی ہی اللہ کی حمد کے لیے گئی ہے۔ اور ہمارے نبی مکرم کا نام کیا ہے؟ محمد، محمد، وشق من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ ذو العرش جو ہے وہ محمود ہے، اپنے اسم میں سے اس نے محمد کا نام مشتق کیا ہے، اور آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ وہ تعریف ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو شریعت کے دائرے میں ہے، غلوف نہیں، غلوف سے آپ نے منع فرمایا۔ تو کیا معلوم ہوا آپ کو اس سے کہ انہوں نے پہلا کلمہ کہا الحمدللہ۔ اس میں ہر بات میں حکمت ہے، میں آپ کو اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں، ان پہ غور کرتے چلے جائیے، ان پہ حکمتوں پہ غور فرمائیے۔ تو ملائکہ نے یہ سنا تو انہوں نے جواب میں کہا رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ وہ پہلی دعا جو ہمارے والد کو ملی ملائکہ سے، وہ رحم کی دعا ملی۔ اور آج بھی یہی حکم ہے، سنت یہی ہے نا، چھینک آ جائے تو کیا کرنا ہے سننے والے کو؟ الحمدللہ کہے گا، یہ اس کو کہے گا یرحمک اللہ۔ تو ملائکہ اور آدم عیسی میں ایسے ایک محبت بھی ہے، جو نیک لوگ ہیں، جو صالح ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم
توعدون۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور بہت بڑی تخلیق ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اس کا ذکر ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ اللہ نے پہلے سب سے بڑی تخلیق کا ذکر فرمایا، آسمان و زمین کا، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ فرمایا کہ میں اسے زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ اب خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ ہوتا ہے جو ایک سابق کوئی ہے جنس، اس کے بعد آنے والا، اس کی جگہ لینے والا۔ خلیفہ تبھی ہوتا ہے جب اس سے سابق کوئی مثال ہو، اور عموماً اس کی جنس میں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انسان ہے، اس سے اپنی جگہ پر ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے، اقتدار ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے چلے جانے کے بعد دوسرا اس کی جگہ پر آ جائے، اسے کیا بولیں گے؟ یہ خلیفہ ہے۔ فخلف من بعدهم خلف قوما یخلف بعضهم بعضا۔ ابن کثیر نے کہا کہ ایسی قوم جو ایک دوسرے کے بعد آنے والے ہیں۔ خلیفہ، اب یہاں پر کافی پھر تردد ہوا ہے اور بحوث ہوئی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے یہ خلیفہ سے۔ کچھ نے کہا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، انسان اللہ کا خلیفہ، گویا اللہ کا نائب ہے۔ یہ بات درست لگتی ہے آپ کو؟ کوئی اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی نیابت کر لے، اللہ کی جگہ لے لے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کا خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بناؤں گا، کہیں بھی نہیں کہا ہے۔ یہاں پہ کیا مذکور ہے؟ یہاں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانا ہے، زمین میں خلیفہ ایک پیدا کرنے لگا ہوں جو زمین میں خلافت کرے گا۔ ہاں، اس میں امامت کا ذکر ضرور ہے، اس کے اندر یہ اشارہ ضرور ہے کہ خلیفہ ہوگا جو امامت کا حقدار ہوگا اور تنازعات کا حل بھی کرے گا، اور زمین میں، روئے زمین میں اللہ کے حکم سے عدل بھی قائم کرے گا اور اللہ کے شریعت کا نفاذ بھی کرے گا۔ یہ بات تو موجود ہے اس کے اندر، کیونکہ زمین اور آسمان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حق کے اعلاء کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اور اسی کے قیام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور کیا مقصد ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے زمین و آسمان جو ہے وہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين۔ ہم نے کھیل تماشا کرنا ہوتا تو کچھ اور اپنی طرف سے بنا لیتے، یہ زمین و آسمان تخلیق نہ کرتے۔ پھر کیوں کیا؟ بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، بلکہ ہم تو حق کو باطل پر مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا اڑا دیتا ہے، فیدمغه، دماغ اس کا اڑا دیتا ہے اور وہ زائل ہو جاتا ہے باطل۔ یہ مقصد ہے زمین و آسمان کا۔ ورنہ ابھی آگے بات وہی آ رہی ہے، فرشتوں نے کیا کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسا بناتا ہے اس میں کہ جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر عبادت مقصود ہے تو ہم تو تیری دن رات عبادت کرتے ہیں، ہم تو تیری تسبیح اور حمد کرتے رہتے ہیں اگر عبادت مقصود ہے تو۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اور اس ٹکراؤ میں سے جو ممتاز ہو کر نکلتا ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے بحث موجود ہے عقیدہ کی کتابوں کے اندر کہ جناب انسان افضل ہے کہ فرشتہ۔ وہ کہتے ہیں جی انسان افضل ہے، وہ دلالی شروع کر دیتے ہیں، سجدہ کروایا، یہ کیا وہ کیا۔ جو کہتے ہیں فرشتہ افضل، وہ کہتے ہیں اس نے انسان کو سکھایا، جبریل امین وحی لے کر اترے اور اس کے بعد وہ استاد ہیں، تو بارہ بارہ۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا ہر ایک موضوع کی طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ یوں نہیں بنتا۔ انسان کو اللہ نے شرف دیا بلا شبہ فرشتوں پر، لیکن اس انسان کو جو اپنے عمل صالح کی بنا پر دنیا میں حق اور باطل کے استصادم میں قربانیاں دے کر اور اپنے حق کو اپنے باطن اور ظاہر میں نکھار کر اللہ کی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جب وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ فرشتے ان پر ہر دروازے میں سے داخل ہوتے ہیں اور ان کو سلام اور سلام کہتے ہیں۔ فرمایا اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کی حکمت تخلیق بھی ہے اس انسان کے لیے، اس لیے اللہ نے اس کو مکلف کیا۔ اس میں شہوت رکھی ہے، اس میں نار بھی ہے، اس میں نور بھی، دونوں صفات ہیں۔ اپنے نور کو اپنی نار پر غالب کرنا، یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ تو خلیفۃ اللہ، انسان کو ان معنوں میں کہنا کہ وہ اللہ کا نائب ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے جس میں ذکر مذکور ہے خلیفۃ اللہ المہدی، امام مہدی نے جو آنا ہے تو اس میں ان کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے. امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ تو حق ہے کہ انہوں نے آنا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے نا خلیفۃ اللہ کا ان کے لیے اللہ کا خلیفہ، یہ ثابت نہیں ہے، اس میں نکارت ہے، جیسا کہ شیخ البانی اور دیگر محدثین نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اور ویسے اگر آپ نے دلائل کو سننا ہے، دلائل کو سمجھنا ہے کہ خلیفہ انسان اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس اعتبار سے دیکھیے اس کا عکس درست ہے. کوئی انسان اللہ کی نیابت نہیں کر سکتا ہے، اور نہ اللہ ایسی ذات ہے جو غائب ہوتی ہے، کسی وقت میں وہ موجود نہیں ہوتی یا اس کی قوت معاذ اللہ زائل ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں انشاءاللہ اس کے مقابلے کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میں نہ ہوا اور میں تم میں موجود نہ ہوا اور دجال آ گیا تو فرمایا کہ پھر ہر شخص کو خود اپنا دفاع کرنا پڑے گا، اور فرمایا کہ واللہ خلیفتی علی کل مؤمن، اللہ پھر ہر مؤمن پر جو ہے میرا خلیفہ ہوگا. اللہ خلیفہ ہے کس کا؟ مومن کا. یہ نبی کریم کا خلیفہ ہے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. آپ نہیں ہے تو آپ کی، اللہ تو ہر ایک کی جگہ لے سکتا، اللہ کی مخلوق ہے نا. گھر کا مالک نہ ہو اگر گھر میں وہ کہیں گیا ہوا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے گھر کی حفاظت کے بارے میں، تو خلیفہ کون ہے اس کے پیچھے؟ اللہ کم الحاکمین. دعائے سفر آتی ہے نا آپ سب کو، اس میں لفظ آتا ہے، پڑھا کبھی خلیفۃ اللہ کا، کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم حبب علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. سفر میں اللہ ہمارا ساتھی ہے اور ہماری غیر موجودگی میں ہمارے گھر والوں میں اللہ ہمارا خلیفہ ہے. یہ اس دعا کے الفاظ ہیں. تو اللہ خلیفہ ہے انسان کا. اللہ تو خلیفہ بن سکتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، انسان خلیفہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے امام ابن تیمیہ نے بھی اس بات کا رد کیا، اور یہ ثابت بھی نہیں ہے، جبکہ صحیح حدیث ہے اس کے عکس ثابت ہے. اب یہ سوال ہوا کہ جو ہم خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام، تو وہ اللہ کے خلیفہ نہیں تھے، بلکہ وہ کس کے خلیفہ تھے؟ ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، خلیفۃ رسول اللہ. اور اس کے بعد حضرت عمر تشریف لائے تو وہ کسی خلیفہ تھے؟ ابوبکر کے خلیفہ تھے. لیکن پھر وہ انہوں نے تھوڑا لمبا ہو گیا، خلیفۃ رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کہہ دیا کرو بس کافی ہے، تو لمبا ہو جائے گا معاملہ. عثمان آئے وہ حضرت عمر کے خلیفہ تھے، علی آئے تو وہ عثمان کے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. ٹھیک ہے، اور مزید اگر آپ نے دلیل لینی ہے تو یہ سمجھ لیجئے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفہ. انہوں نے کہا انا خلیفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، مجھے یہ نہ کہو. اسی طرح سے وقال رجل لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا خلیفۃ اللہ فقال ویلک لقد تناولت تناولا بعیدا، کہ تو نے لمبی کہانی چھوڑ دی ہے، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں. ٹھیک، جب وہ خلفائے راشدین جو عظیم ترین ہستیاں ہیں اس امت کی، اگر وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے تو اس کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اس لقب کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تو اس کے بعد کون اس لقب کے مناسب ہو سکتا ہے؟ البتہ جن علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے وہ بھی اس حد تک ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نسبت تشریفی یا اضافت تشریفی کا، یعنی شرف دینے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کر دیں. مثال کے طور پر بیت اللہ، تو اللہ کا گھر، اللہ وہاں رہتے ہیں اس میں، تو اللہ کی طرف منسوب کیا. مسجد تو ساری اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو خاص کیوں کیا؟ شرف دینے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اور قرآن میں آتا ہے نا، اونٹنی کا قصہ آتا ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو کس اعتبار سے کہا ناقۃ اللہ؟ اللہ تو معاذ اللہ سوار نہیں ہوتے اس پر، ہاں، شرف دیا، وہ اللہ کی خاص نشانی تھی، ایک معجزہ تھا. اس اعتبار سے درست ہو سکتا ہے کہ جو خلیفہ راشد ہو اور زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرے اور امامت کبریٰ کا اہل ہو، امت مسلمہ میں عدل اور انصاف قائم کرے، اسے خلیفۃ اللہ کے ہدیہ جائے. لیکن بہرحال اس لقب میں نظر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. خلیفہ، پھر خلیفہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ تو اقوال ہیں. کچھ نے کہا کہ خلیفہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جنات تھے،
زمین میں، اس سے پہلے اور وہ سرکش تھے. پھر اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں جو صحیح نہیں ہے اس درجے کی کہ ان کو جو ہے ہم بنیاد بنائیں. بہرحال اس میں جو علماء مفسرین نے لکھا ہے اور بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ شریر جنات نے زمین پر قبضہ جما رکھا تھا اور ان کا سردار تھا یہی ابلیس. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کو فرشتوں نے جکڑا اور اس کو آسمان پر لے گئے اور جنات کو مطرود کر دیا، دور بھگا دیا ان کو وہ سمندروں اور جنگلوں کی طرف، اور زمین میں جو ان کی سرکشی اور فساد تھا اور جو ناحق خون اور قتل و غارت گری تھی اس کو ختم کیا. تو یہ ابلیس جو ہے پھر ان فرشتوں کے ساتھ رہنے کے بعد ہدایت یافتہ ہو گیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرنے لگا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا. تو یہ اس کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی. اور یہ ابو الجان بھی ہے راجح قول کے مطابق، جنوں کا باپ یہی ہے. جنوں کا باپ کچھ کہتے ہیں ابو الجان کچھ اور ہے، وہ ابلیس نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. لیکن بہرحال تو یہ ابلیس جو ہے پھر وہاں پر رہا. اور پھر یہ جو سارا تخلیق کا مرحلہ تھا آدم علیہ السلام کا کہ مٹی کا پتلا بنتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں ملائکہ سے اور ان کو بتاتے ہیں، یا تو اس کے علم میں تھا وہ دیکھتا تھا، یا پھر یہ کہ اس کو یہ معلوم تو ہو گیا کہ زمین سے جو ہے وہ تخلیق مٹی سے کیا جا رہا ہے. اور جب یہ اس کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو فرشتوں نے سر جھکا دیا، لیکن جب وہ ابلیس میں حسد اور کبر پیدا ہوا. اس کا ذکر انشاءاللہ پھر بعد میں آ جائے گا. تو ایک تو قول یہ ہے کہ جنات کے بعد چونکہ انسان کو زمین کی حکمرانی دی گئی کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر عدل و انصاف قائم کرے، اس لیے اسے خلیفہ کہا گیا. اور ایک تو یہ قول ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں، خلیفہ اگرچہ مفرد ہے لفظ لیکن یہ اس میں جنس ہے، اس سے مراد ہے کہ انسان ایک کے بعد دوسرا پہلے کا جانشین بنتا چلا جائے گا. ایک قوم گزری، دوسری اس کی جانشین آ گئی. اگر اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے اسے ختم کیا، اس کی جگہ پر وہ قوم آ گئی جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والی تھی. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت دے دے، اس کی جانشینی تمہیں دے دے بنو اسرائیل. تو پھر دیکھیں تم کیا کرتے ہو. اور بنو اسرائیل کے بعد کس کو ملی؟ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، زمین میں یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھرتے رہے. کس کو ملی پھر خلافت، جانشینی؟ اس امت کو ملی نا، امت محمدیہ کو، علی صاحب الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد جنہوں نے حق ادا کیا وہ پھر خلافت کے حقدار رہے اور ان کو جانشینی ملی. اور جنہوں نے حق ادا نہیں کیا انہیں کیا ملا وہ آپ کے سامنے ہے. اور غالب اقوام کون سی آ گئی پھر؟ کفر غالب آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خلیفہ کا ذکر اصل میں جنس ہے اور اس سے مراد جمع ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اور ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. تو انسان ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے ہیں، ایک قوم کے بعد دوسری قوم. اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کو نہیں صرف، وہ تو خلیفہ تھے ہی، اس کے بعد پھر ان کی جو اولاد ہے ان کے اعتبار سے بھی انسان کو خلیفہ کہا گیا. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تو انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسا پیدا کرتا ہے خلیفہ کہ جو فساد کرے گا اور ناحق خون بہائے گا. یہ فساد میں خون بہانا شامل ہے یا نہیں؟ یقیناً شامل ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے پھر وہ مزید جو تخصیص ہے بار تعمیم کہ خاص طور پر خون بہانے کے جرم کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. ناحق خون بہانا بہت بڑا جرم ہے. کوئی کافر بھی اگر ہو، ذمی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اسے قتل کرتا ہے ناحق لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور اگر مومن ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. اگر تمام آسمان والے اور زمین والے کسی ایک مؤمن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ سب کو جہنم میں اوندا کر کے گرا دے. ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں یہ ہے. اور جو کئی مومنوں کا قاتل ہو، ان کا خون بہائے ناحق، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ زمین میں خون بہانا، اور پہلا خون جو بہا پھر آدم کی اولاد میں سے، اس کی بنیاد کیا بنی؟ حسد. اور کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کے اصول 3 ہی ہیں.
کبر جو شیطان نے کیا، حرص جس میں آدم علیہ السلام واقع ہوئے، اور حسد جو قابیل نے کیا. آپ کوئی بھی گناہ اٹھا لیجئے، ان سے باہر آپ کو اس کے جڑ نہیں ملے گی. یہ 3 ایسی جذبات ہیں، منفی جذبات. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جبکہ ہم اے اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں. تسبیح اور تقدیس میں کیا فرق ہے؟ تسبیح اور تقدیس میں کیا فرق ہے؟ تسبیح آپ نے سنا ہے، قرآن میں آتا ہے کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون. تیرنے کے معنی میں بھی تسبیح آتا ہے. امام راغب نے لکھا ہے مفردات میں کہ انسان کا، جیسے انسان ایک قدرتی انداز میں دوڑتا چلا جائے یا بہتا چلا جائے نا تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ مادہ سین باہا اس سے مراد یہ ہے. تسبیح یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے اور ان تمام عیوب اور نقائص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منزہ قرار دینے میں انسان بہت تیز ہو جائے، محنت کرے. یہ تسبیح ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دینا، ہر طرح کی نقص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو، اس کی ذات باری تعالیٰ کو پاک قرار دینا. اور تقدیس کیا ہے پھر؟ تقدیس یہ ہے کہ جب ایک چیز، یعنی ایک ذات کو آپ نے ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک قرار دیا، تو پاک قرار دیے جانے کے بعد اس ذات میں جو برکت اور قداست پیدا ہوتی ہے نا، وہ تقدیس ہے. دوبارہ سن لیجئے، ایک چیز ہے کہ ایک منفی چیز کو دور کرنا، اور مثبت چیز دور کرنے کے بعد مثبت چیز باقی رہ جائے. تو منفی کو دور کرنا تسبیح ہے، اور جو مثبت ہے اس کا اثبات کرنا یہ تقدیس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمام طرح کی منفی عیوب کو اور نقائص کو دور کرنا، اللہ کو ان سے منزہ قرار دینا، اپنے قول اور فعل سے، اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ اور اسماء و صفات ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہیں. یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے. اور جو ذات باری تعالیٰ ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہو، پھر اس میں کیا کمال برکت اور کمال عظمت اور جلال ثابت نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے نا. یہ اس کو بیان کرنا تقدیس ہے. اس کو پاک کرنے کے بعد ان کی ان صفات کو بیان کرنا یہ تقدیس ہے. بیت المقدس اور یہ اللہ کے اسماء بھی ہیں، سبوح قدوس، اس لیے دونوں کو ساتھ ملایا گیا ہے آپس میں. دونوں ساتھ مل کر آتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں. سبوح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے رضائل، ہر طرح کے عیوب سے پاک ہیں، اور قدوس اور ہر طرح کی عظمت اور جلال اور برکت کے، قداست کے اللہ مستحق ہم سے متصف ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ سبوح قدوس. یہاں پر کیا کہتے ہیں وہ؟ نسبح بحمدک ونقدس. ونقدس کا نہیں کہا، ونقدس لک. یہاں 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ ہم نقدس لک کے لام مزید اختصاص کے لیے، کہ اللہ تیری ہی ہم پاکیزگی اور بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں. یہاں تو یہ ہے. یا یہ کہ اللہ ہم اپنے آپ کو طاہر کرتے ہیں، مطہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمام روحانی، باطنی اور ظاہری عیوب اور نقائص سے اور نجاستوں سے پاک کرتے ہیں، لک تیرے لیے، تاکہ تیری عبادت کے اہل ہو جائیں. یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی سمجھ لیا. اب آئے کہ نسبح بحمدک کیوں کہا ہے؟ کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. اور یہ قرآن کریم میں آپ کو اکثر ملے گا فسبح بحمد ربک. فسبح یہ با کے ساتھ آگے حمد بھی آ جاتا ہے. حمد کیا ہے؟ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ حمد یہ ہے کسی ذات کی صفات ایسی اعلیٰ ہوں کہ آپ اس کی اپنی زبان سے تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں. وہ آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، احسان کرے یا نہ کرے، اگر اس کے احسان کے بدلے میں کر رہے ہیں وہ شکر ہوتا ہے. حمد میں احسان اس کا کرنا ضروری نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات ان گنت ہیں. لیکن حمد میں کیا ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کی صفات، اس کے افعال ایسے جلیلہ ہیں، عظیم ہیں، اتنے شاندار اور خوبصورت ہیں
کہ انسان مجبور ہے، ہر مخلوق مجبور ہے کہ اس کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے. یہ حمد ہے ایک بات. دوسرا فرق کیا ہے حمد اور شکر کا؟ کہ شکر جو ہے وہ آپ کے قول سے بھی ہوتا ہے، فعل سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي شُكُورٌ اعْمَلُوا آلَ داؤد شُكْرًا. انسان اپنے عمل سے بھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نفل پڑھتا ہوں تو میں اس لیے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. نفل سے بھی شکر ہوتا ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا شکر ہے. ہر نیک عمل، گناہ سے بچنا، معاصی سے بچنا اللہ کا شکر ہے، اور گناہ کرنا کفران نعمت. ٹھیک ہے، لیکن حمد صرف زبان سے ہوتی ہے. جب تک زبان سے اس ذات کا جو محمود ہے، جس کی حمد کر رہے ہیں، آپ اظہار نہ کریں، بول بول کر اس کی کبریائی کا، اس کی خوبصورت محاسن کا، صفات کا، وہ حمد نہیں بنے گی. دل میں کریں، اشارے سے کریں، حمد نہیں ہے. حمد کا بنے گی زبان سے ہو. اور حمد یہ بھی یاد رکھیے کہ حمد وہ آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی صفات ایسی اعلیٰ ہیں کہ آپ نے زبان سے اس کی تعریف کرنی ہی کرنی. اس لیے جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو کیا جواب آتا ہے؟ حمیدنی عبدی. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو حمد کو جب دہرایا جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ثانی ہے نا، دو دہرانا سے. فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کر دی ہے. سبحان اللہ. فسبح بحمد ربک، دو مطلب کیے ہیں اس کے علماء نے. زمین و آسمان کا مقصود انشاءاللہ کبھی سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمین و آسمان کا، انسان کی تخلیق کا، جنت و جہنم کی تخلیق کا مقصد اللہ کی حمد ہے. سب کچھ اللہ کی حمد کے لیے. اور فرمایا کہ کسی کو، اللہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو اپنی تعریف اتنی پسند نہیں جتنی اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، کیونکہ وہ ہے ہی حمد کے لائق، صرف وہی حمد کے لائق ہے. ٹھیک ہے، تو اول و آخر حمد ہے. جنت میں جانے، یہ دنیا میں انسان کی تخلیق، سورہ فاتحہ شروع ہوتی. پہلی سورت کون سی ترتیب کے مطابق شروع کہاں سے ہوتی؟ الحمدللہ رب العالمین. جنتی جنت میں چلے گیا، جہنمی جہنم میں چلے گیا. فیصلہ ہو گیا، اللہ کے ملائکہ کے درمیان بھی فیصلہ ہو گیا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حمد ہے. جہنم بھی اللہ کی حمد کرتی ہے، جنت بھی اللہ کی حمد کرتی ہے. ہر مخلوق کوئی زبان سے کرے نہ کرے، لیکن اس کا جسہ بول بول کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. تو انہوں نے کہا، کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہے یہ با کے دو استعمال ہیں. با کے دونوں استعمال یہاں پہ ہو سکتے ہیں. با دو معنی میں آتا ہے. سبح بحمد ربک ہے نا، ایک معنی با کا ہوتا ہے مصاحبت، ساتھ ملے ہونا ہے چیز، ایک چیز اس کے ساتھ دوسری چیز، تو با کے ساتھ. تو کیا مطلب ہوگا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، دونوں کو ملا کر. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا مفہوم علماء نے یہ کہا کہ با آتا ہے سبب کے معنی میں. قرآن نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جو ذلت دی یہود کو، فرمایا باتخاذکم العجل، تمہارا بچڑے کو معبود بنانے کے سبب تم پر یہ عذاب نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو با آتا ہے سبب کے معنی میں. اس اعتبار سے اس کا مطلب ہوگا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کہ اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اس لیے تاکہ تیری حمد کریں، اور تیری حمد کرنے کے سبب تجھے ہر طرح کے عیوب سے پاک قرار دیتے ہیں. تو منزل پھر کیا بن گئی؟ حمد. وہ اصل میں مقصود ہے نا. مقصود کیا ہے اللہ کی؟ سبحان اللہ. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان. جب الحمدللہ کا کلمہ مومن کہتا ہے تو پورا میزان بھر جاتا ہے. ایسا شاندار یہ کلمہ ہے. کاش کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھ کر، اور اس علم کے بعد اب جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کی لذت کا احساس ہوگا. یہ ہے علم کی فضیلت. انشاءاللہ پھر مزید اس کا بیان کریں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ اس کے اندر شہداء بھی پیدا ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، میرے لیے اپنی گردنیں کٹوانے والے بھی ہوں گے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے بھی ہوں گے، قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے. جب شیاطین کے جنود اور لشکر ان پر حملہ کریں گے، دنیا کی ترغیبات ہوں گی، اور کہیں پر تعذیبات اور سزائیں ہوں گی، کہیں پر قید خانے ہوں گے، کہیں پر بیڑیاں ہوں گی، کہیں پر کوڑے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ میرا نام لے گا. یہ بندہ ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو میرے لیے خالص کرے گا. یہ میں جانتا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون. معلوم ہوا کہ ملائکہ کے پاس علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہوتا تو وہ یہ سوال نہ کرتے. سوال کیوں کیا انہوں نے؟ ویسے اس میں کوئی گستاخی معلوم نہیں ہوتی کہ تو پیدا کیوں کرتا ہے ایسا. چلے اس پر پھر ہم اگلے درس میں بات کریں گے. دو چیزوں پر بات کرنی ہے ہم نے، دو سوالات.
انہوں نے سوال کیوں کیا اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں؟ یہ جرأت کیوں کی؟ دوسری بات یہ ہے انہیں کیسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے یا انسان نے ان کے اولاد میں سے آئے گا؟ آدم تو خیر ایسے نہیں ہے والعیاذ باللہ، یہ کام کرنا ہے کہ خون بہائے گا اور یہ سب کچھ کرے گا، فساد کرے گا، انہوں نے ذکر کیوں کیا؟ ان دو سوالوں کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ 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 تعالیٰ